غوریہ صاحب، یہ شہباز شریف صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کا ایک بیٹا سی ای او تھا رمضان شوگر مل میں، دوسرا بیٹا آپ کا جو ہے وہ ڈائریکٹر تھا، تو آپ کے بیٹوں کے ہوتے ہوئے یہ منی لانڈرنگ کیسے ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹوں سے پوچھیں گے منی لانڈرنگ کیسے ہوئی۔ جب بیٹے کو بلا کے پوچھا گیا تو اس نے کہا میرے بھائی سے پوچھیں گے یہ منی لانڈرنگ کیسے ہوئی، اور میرے اکاؤنٹ میں جو پیسے آئے ہیں وہ مجھے پتہ ہی نہیں کیونکہ میں تو سیاست میں مصروف تھا۔ اور یہ صاحب کیا تعاون نہیں کر رہے ہیں شہباز شریف اور حمزہ ایف آئی اے کے ساتھ؟ دیکھیں، کبھی آج تک ہوا ہے کہ مجرم نے کبھی تعاون کیا ہو؟ یہ عجیب و غریب قسم کی منطق مجھے سمجھ نہیں آتی۔ شہباز شریف اور حمزہ شریف کے سوال کو پوچھنے کے درمیان 4 مہینے کا وقفہ ہے۔ کیا کر رہی تھی ایف آئی اے؟ اور دوسری بات ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایف آئی اے کے سامنے شہباز شریف اور حمزہ شریف پیش ہوں گے تو کہیں گے جی نہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ مجھے جو میسج آتے تھے وہ میسج میں پڑھتا نہیں تھا، اب یہ میسج دیکھ لیں، آپ آئے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے اور یہ ہے، اور اس نے جمع کرائے ہوں گے، اس نے کرائے ہوں گے۔ کون تھا؟ جب انہوں نے کہا ہم عدالت میں پیش کریں گے تو آپ کے پاس یہ ثبوت کافی ہے کہ اس نے انکار کیا کہ مجھے اس سورس کا علم نہیں ہے۔ آپ ایک چلان جمع کراتے آج سے 2 سال پہلے اور عدالت میں ان کو لے جاتے۔ آپ نے کیا اس کے کان مروڑ کے اس سے نکالنا ہے؟ مطلب عجیب و غریب مجھے آج تک، اور یہ عمران خان صاحب کو سیٹسفائی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کون سا ایسا مجرم ہے جو عدالت سے تعاون کرتا ہے، تفتیش سے تعاون کرتا ہے؟ اور کون سا ایسا مجرم ہے جو کہتا ہے کہ جناب میں آپ کو لے چلتا ہوں، آئے میں برآمد کر کے لے کے آتا ہوں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک فنڈامنٹل ثبوت ہے کہ 25 ارب روپیہ ایک بندے کے اکاؤنٹ میں گیا ہے، اب وہ کہتا ہے مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے کہ کیسے گیا ہے۔ اگر اس کا کوئی علم نہیں ہے تو پہلی بات ہے کہ وہ 25 ارب روپے کے لیے آپ تو ایک تو درخواست جمع کرنا کہ فور فیچر کی، اور اس کے بعد اس کی ٹیل آپ عدالت، اب تک عدالت کا مسئلہ ختم ہو چکا ہوا تھا، فیصلہ ہو چکا ہوتا، ہاں یا نہ، پھر کہتے ہیں ہم عدالت نے ہمارے پر کچھ کیا ہے۔ ابھی تو آپ یوں گھما رہے ہیں، کبھی نیب میں گھما رہے ہیں، کبھی اس میں گھما رہے ہیں، کبھی کچھ گھما رہے ہیں، اور بس ٹھیک ہے، بسم اللہ جو مرضی کرتے رہے، اس ملک کے ساتھ تماشا لگا ہوا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور یہ صاحب یہ رجحان کتنا خطرناک ہے کہ ہمارے ہاں عدالتوں میں کچھ ججز کے بارے میں یا اوورآل ایک یہ لوگوں کا پرسیپشن بن گیا ہے کہ یہ جج ہیں ان کا تعلق فلاں پارٹی سے ہے، یہ جج ہیں تو ان کا تعلق فلاں پارٹی سے ہے، اچھا اس مقدمے میں یہ جج بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر تو اب تو ضمانت پکی، اور اگر یہ جج بیٹھے ہوئے ہیں تو اب تو ضمانت نہیں ملے گی۔ یہ رجحان کتنا خطرناک ہے جو کہ ہماری مختلف عدالتوں کے ججز کے بارے میں قائم ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ایک کے ساتھ ایک پرسوں ہی کا جو مقدمہ ہے اس کے بارے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نیب نے پورا مقدمہ خواجہ آصف کے بارے میں یہ ڈیولپ کیا کہ جی یہ 2 چیزوں کا جواب دے دیں، اور ایک یہ کہ ان کے پاس دبئی سے جو یہاں پر 136 ملین انہوں نے ٹرانسفر کیے ہیں تو دبئی کے اکاؤنٹ میں ان کے پاس پیسے کہاں سے آئے تھے؟ اگر انہوں نے کام کیا تھا تو کیا اس کی تنخواہوں کا ثبوت دے دیں، یا یہ ایک ریسٹورنٹ چلاتے تھے اس کی انکم کا ثبوت دے دیں۔ 2 دن تک حیدر رسول مرزا دلائل دیتے رہے اور وہ یہ دونوں ثبوت نہیں دے سکے، اور انہوں نے کہا کہ جی وہ بینک بند ہو گیا ہے اور ریسٹورنٹ بھی بند ہو گیا ہے، اس لیے کوئی ثبوت نہیں مل سکتا، اور ان کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ تو آپ کوالٹی آف جو انصاف ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں، میں کسی طور پر بھی معافی دینے کو تیار نہیں ہوں ان 3 سالوں کی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ 21 قانون جو ہیں ایک گو میں پاس کر دیتے ہیں جہاں آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ آپ ٹرانسجینڈر کا لا جو ہے انٹرنیشنل کمٹمنٹ کے پاس کر دیتے ہیں، آپ ڈومیسٹک وائلنس کا پاس کر دیتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیے کیس کرتا ہے ہائی کورٹ میں نہیں چلتا، کیس چلتا ہے پرائمری کورٹ میں۔ اگر آپ کی پرائمری کورٹ میں ساؤنڈ قسم کا کیس چل گیا اور اس جج نے فیصلہ کر دیا، ہائی کورٹ میں پوائنٹ آف لا ڈسکشن ہوتا ہے، ایویڈنس نہیں آتا۔ 90% آپ نے عدالتوں میں جج نہیں لگائے ہوئے، وہ نواز شریف سے آنے تھے، وہ آپ نے وہاں سے لے کے آنے تھے، کوئی نرداری لے کے آنے تھے، آپ نے لگایا ہی نہیں۔ آپ کس کھاتے میں بیٹھے ہوئے؟ آپ برف پاپ کیا پی کے بیٹھے ہوئے آپ لوگ؟ ایک تو یہ کہ آپ نے پرائمری کورٹ اسٹیبلش نہیں کی جہاں وہ کیس چل رہا ہے۔ ایک جج بڑا اچھا ہے، اس کو یہ بھی کیس دے دو، اس کو یہ بھی کیس دو، اس کو یہ بھی دے دو، اور اس کے بعد ایک کیس نکلا ہے وہ گیا خانے سے گیا۔ آپ کے ہر شہر کے اندر کم از کم 2 عدالتیں اب تک لگ چکنی چاہیے تھی۔ پاکستان میں گریجویٹ ختم ہو گئے ہیں، لا گریجویٹ ختم ہو گئے ہیں۔ آپ ایک ایمرجنسی کا امیڈیٹلی کمپیٹیٹو ایگزامینیشن پہ آتے کہ آؤ صاحب کا جج لگانا چاہتے ہیں، جج لگاتے، پہلے دن جج جاتے، اس کے بعد آپ ایک کمپیٹیٹو ایگزامینیشن آپ کرتے کہ ہم نے پروسیکیوٹر لگانے، پاکستان پروسیکیوٹر ہائر کرتے۔ پوری نیب کے اندر آپ نے کانٹریکٹ کے اوپر بندے رکھے ہوئے، اور کانٹریکٹ پہ کون رکھ کے گیا ہوا ہے؟ اسحاق رکھ کے گیا ہوا ہے، کوئی کچھ رکھ کے، کوئی سب کو یہ کام آپ کو پہلے مہینے میں کر دینا چاہیے تھا۔ مشکل کام ہے یہ۔ اچھا، اس کے بعد آپ کو لا کا مسئلہ ہے، آپ بیٹھتے، آپ دیکھیں لکوناس کہاں ہیں۔
پاکستان کا ہر اچھا پولیس افسر جانتا ہے وہ کہاں جا کے پھنستا ہے, کہاں جا کے اس کی خرابی ہوتی ہے. کہاں آپ ایک چھوٹا سا گروپ بنا کے آپ یہ قانون نہیں پاس کر سکتے, اور قانون کو ایک 2/3 میجورٹی سے پاس ہونا ہے. سمپل میجورٹی آپ کے پاس موجود ہے, آپ اٹھاتے جیسے ابھی بلڈوز کیا قانون لے کے آ جاتے. کسی کی ضرورت نہ ہوتی اس طرح مقصد کے لیے. ہائی کورٹ کے جی, اور یہ سب کل جو فیصلہ آیا ہے جس میں ہائی کورٹ میں تو بعد میں نوبت آتی ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہائی کورٹ میں تو پہلے تو نیچے جو عدالتیں ہیں اس پہ کیس تو وہاں بلڈ ہونا ہے. نواز شریف جن کو مفرور قرار دیا جا چکا ہے, ان کے بارے میں کل فیصلہ آیا ہے کہ جو ان کی درخواستیں اس لیے ہم مسترد کر رہے ہیں کیونکہ وہ اپیل کی درخواستیں اس لیے مسترد کر رہے ہیں کیونکہ وہ مفرور ہیں. لیکن وہ جب بھی آئیں, جتنا عرصہ بھی وہ مفرور رہیں, اور جب بھی آئیں یا لائے جائیں تو وہ آ کر دوبارہ اپیل کی درخواست کر سکتے ہیں, وہ اپیل کر سکتے ہیں, دوبارہ درخواستیں دائر کر سکتے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ اچھا مزدار فیصلہ, کل میں اس پہ بات بھی 2 جگہ کی ہے. دیکھیں اس میں بڑی مزدار, ایک تو یہ ہے کہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ وہ کرتے یہ تھے کہ نواز شریف کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے تھے سزا کا, اور اس کے بعد کہتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ اپنا جب بھی آئے کر لے. نواز شریف صاحب سے اس کی غلطی, جب پہلی پلی انہوں نے لی تھی نا 1999 میں بھاگنے کی, تو کہتے کہ میں تو مجبور تھا, مجھے تو رات کی اس میں نکالا اور سعودی عرب بھیج دیا, میرا کیا قصور, نہ میں نے ضمانت دی کی درخواست دی نہ کچھ کیا. عدالت نے کہا بسم اللہ تشریف لائیں, سارے کیس معاف ہو گئے. اس میں سب سے اہم کیس تھا ہیلی کاپٹر کیس, اس کے کرپشن کیس کے ڈیسیژن ہو چکا تھا. پہلی دفعہ پاکستان میں قطری خط استعمال ہوا تھا, قطر کا شہزادے نے کہا تھا یہ میں نے ہیلی کاپٹر دیا ہوا ہے, اور پھر جب انویسٹیگیشن ہو گئی تو ہیلی کاپٹر میں اچانک آگ لگ گیا, ہیلی کاپٹر جل گیا. اب پاکستان میں جلتے ہیں ایسی چیزیں, اور جلنی چاہیے پاکستان کے اندر, ظاہر بات ہے, ثبوت تو وہ اس میں اس دفعہ ان کے پاس کوئی عدالت کے پاس راستہ نہیں تھا, کیونکہ اگر وہ لکھتے کہ ایک مفرور آدمی کی تمام تر حیثیت ایسی ہے کہ وہ جناب رہتا ہے, تو وہ ان کا مسئلہ, انہوں نے 5-6 سارے کیس لا ریجیکٹ کر دیے. اب اس وقت تو فیوجیٹو لا ہے, اور وہ کہتے یہ ہیں کہ کسی بھی مفرور کے ساتھ عدالت ہمدردی نہیں کر سکتی. اتنی بات ہے, اس کی اپیل کا حق ختم ہو گیا ہوا ہے. سارے جتنے بھی لوگ مفروریاں کاٹتے ہیں, جتنے بھی لوگ جو سزائیں جب لے کے نکل جاتے ہیں جیل سے بھاگتے ہیں, کہاں جاتے ہیں؟ کوئی کچے کے علاقے میں جاتا ہے, کوئی فلاں جگہ جاتا ہے, کیا قصور ہے؟ بالکل ان کی بھی اپیلیں کرو, ایکسیپٹ, ان کو بھی مہلت دو. ارشاد صاحب, آپ جو سب سے بڑا مقدمہ اس وقت سمجھا جاتا ہے نا جو چل رہے ہیں, وہ ہے منی لانڈرنگ, جو شہباز شریف اور ان کے خاندان, جس میں ان کے بچے تمام, جس میں ان کی ایک بیٹی بھی مفرور ہے, بیٹا بھی مفرور ہے, ان کی اہلیہ بھی مفرور ہیں, لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کا مفرور کا سٹیٹس ختم کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے. اچھا, اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ جو کیس اتنا اہم چل رہا ہے, اس کا سارا ریکارڈ جمع کر کے توڑوں میں ڈال کے, وہ جس میں چینی اور چاول اور اس طرح کی چیزیں ڈال دی, ان توڑوں میں بند کر کے اس کو سی کے اوپر سے, اور وہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ اسٹور روم میں بھجوا دیا گیا ہے. یعنی اب ٹرائل نہیں چل رہا عملی طور پر اس وقت, پچھلے کچھ ہفتوں سے, اور بلکہ کچھ مہینوں سے, کیونکہ مارچ سے یہ ٹرائل رکا ہوا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ججز ٹرانسفر ہوئے, ججز دوبارہ نہیں آئے, کمروں کو تالے لگا دیا گیا, ریکارڈ بھیج دیا گیا, نئے جج اپوائنٹ نہیں ہوئے, یہ حکومت کتنی ذمہ دار ہے اس میں؟ دیکھیں, حکومت بالکل ذمہ دار ہے. اگر جج ٹرانسفر ہوئے ہیں, وہ چیف جسٹس کی صوابدید تھی, انہوں نے ٹرانسفر کر دیے, نئے جج مقرر کرنے گورنمنٹ نے تھے. اگر یہ جو ہمارے لا ڈپارٹمنٹ ہے, وزارت قانون ہے وفاقی, یہ اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس پروسیس کو تیز کرے اور جج لگوائے وہاں. تو اگر حکومت کا لا ڈپارٹمنٹ جو ہے, حکومت کی لا منسٹری جو ہے, وہ بالکل جس طرح اور یہ سب کہہ رہے ہیں وہ دھتورا پی کے یا بھنگ پی کے بیٹھی ہوئی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. ابھی 3 مہینے سے اگر وہاں جج نہیں ہیں اور ایک ججوں کا پینل جو ہے آپ نے ریجیکٹ کر دیا ہے, تو دوسرا منگوائیں اور جلدی کریں تاکہ وہ کام ٹرائل چلتا رہے. کل کو ورنہ تاثر ملے گا کہ ڈھیل ہو گئی ہے. نہیں, یہی جو رویہ ہوتا ہے, اس کا فائدہ ہمیشہ ملزمان, سیاسی ملزمان اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارے خلاف تو کوئی کیس ہی نہیں تھا, اسی لیے تو وہ کیس چل نہیں رہا, اور اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں جیلوں میں بٹھایا ہوا ہے. اور اس کے بعد ایک تاثر ڈیل کا اور ڈھیل کا بھی ہوتا ہے, اس کا بھی ان کے ورکر کو فائدہ ہوتا ہے, اور احتساب کے نظام کو نقصان پہنچتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ساری بارگیننگ چپس ہیں اور تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اس میں حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے, اس کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے, جو نہیں کی جا رہی. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہاں معاملات جو ہیں تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ ہے اور جو حکومت ہے,
اور جو ایجنڈا ہے، جو آئین ہے اپنا منشور ہے، اس کے درمیان ایک کنفلکٹ آ رہا ہے، اس کے اندر ایک تضاد موجود ہے۔ عمران خان کچھ چاہتے ہیں، ان کے ٹیم کے لوگ جو ہیں وہ اور مزاج کے ہیں، اور کچھ چاہتے ہیں، اور جن لوگوں کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں وہ بالکل اور مزاج کے لوگ ہیں، ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اب اگر ایک جو لا ڈپارٹمنٹ جو لوگ چلا رہے ہیں یا جو معاملات چلا رہے ہیں قانونی، ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوگی تو عمران خان کہتے رہے بالکل صحیح بات ہے، اور عدم دلچسپی جو ہے وہ کئی چیزیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں دیکھیں، یہ جب طوالت آپ اختیار کرتے ہیں، جب بھی کوئی معاملہ ڈیلے ہوتا ہے اس کا ہمیشہ ہمدردی کا ووٹ جو ہے، وہ ہمدردی کے جذبات جو ہیں وہ ملزم کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے، اسلام میں بھی کہا گیا ہے، اور جدید جو ہے وہ معاشرہ وہ بھی کہتا ہے کہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، تاخیر نہیں ہوگی،